علی بھائی آ گئے ہو؟ الحمد للہ نحمدک یا اللہ ونصلی ونسلم علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب إليه أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بحمد اللہ تعالی ہمارا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے عنوان سے سیرت کورس چل رہا ہے، جس کا آج سبق نمبر 3 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ تقریباً 10 سال ہوتی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں مکہ مکرمہ میں موجود تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے ہم نے جو پہلے 2 اسباق پڑھے ہیں، سبق نمبر 1 کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے پہلے کے چند واقعات پڑھے، جن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان، قبیلہ قریش کا تعارف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر تعارف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے دوسرے سبق کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت، آپ کا عقیقہ، آپ کا نام مبارک، آپ کی دودھ پلائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شق صدر اور آپ کی پرورش کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارک 7 سال ہوئی، آپ اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں آ چکے تھے۔ آپ نے 2 سال اپنے دادا عبد المطلب کی پرورش میں گزارے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 8 سال ہوئی، آپ کے دادا عبد المطلب کی عمر 82 سال ہوتی ہے، ان کا انتقال ہو جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا ابو طالب کی پرورش میں آ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب عمر مبارکہ 10 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسری مرتبہ شق صدر کیا گیا۔ رفتہ رفتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک بڑھتی ہے۔ آپ کی عمر مبارکہ جب 15 سال یا 20 سال ہوئی، ایک قول کے مطابق 20 سال یا 22 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی مرتبہ شام کے علاقے کی طرف جاتے ہیں۔ آپ کے چچا ابو طالب کا تجارت کا قافلہ شام کی طرف جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں کہ قافلہ تجارت کے لیے جا رہا ہے اور میں مکہ میں اکیلا رہ جاؤں گا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لینے کا ارادہ کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس قافلہ تجارت کے ساتھ شام کے علاقے میں جاتے ہیں۔ وہاں ایک نستورہ راہب، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور دیکھتے ہی اس نے پورے قافلے والوں کی دعوت کر دی۔ جب دعوت پر لوگ آئے، آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب کو کہنے لگا، یہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں ہے، اس کو پورے احتیاط کے ساتھ واپس بھیج دو۔ آپ کے چچا ابو طالب نے پوچھا کہ کس لیے واپس بھیج دوں؟ کہنے لگے کہ جو رومی ہے وہ اسی بچے کی شاید تلاش میں ہوں گے، شاید یہ بچہ کوئی خاص بچہ ہے، اگر انہوں نے اس بچے کو تلاش کر لیا تو ہو سکتا ہے اس بچے کو قتل کر ڈالیں، کیونکہ ان کو اس بات کا خطرہ ہے کہ ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو ان کی ساری بادشاہیوں کو ختم کر دے گا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نجومی نے، اس راہب نے بتایا۔ آپ کے چچا ابو طالب نے یہ فیصلہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس بھیج دیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور ان کے ساتھ ایک اور صحابی، ان کے ساتھ آپ کے چچا ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس بھیج دیا۔ اب نستورہ راہب کو کیسے پتہ چلا تھا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا پیغمبر ہے، یہ کوئی عام بچہ نہیں ہے؟ کیونکہ اس سے جب پوچھا گیا تو راہب کہنے لگا جب یہ بچہ تجارت کے قافلے کے ساتھ آ رہا تھا میں نے دیکھا کہ سب کے اوپر دھوپ ہے اور اس بچے کے اوپر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا، اور میں نے دیکھا کہ یہ بچہ تمہارے ساتھ جب آ رہا ہے سارے درخت جھک کر اس بچے کو سلام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 22 سال ہوئی، آپ نے اپنے معاشرے کے اندر، اپنے شہر کے اندر، اپنے علاقے کے اندر اپنا بہت زیادہ وقار بنا لیا تھا، اپنی عزت قائم کر لی تھی۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے مکہ والے صادق اور امین مانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معاشرے کے اندر اتنا وقار بنا لیا کہ جو مکہ کی امیر ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، یہ بہت بڑی تاجر تھیں، ان کے والدین آباء و اجداد بھی بہت مالدار تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ اپنا قافلہ تجارت شام میں بھیجا کرتی تھیں کسی نہ کسی بندے کو اجرت پر بلا کر۔ اس بار حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کا، صداقت کا، دیانت کا چرچا پہنچا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پیغام بھیجا، آپ کو آپ کی اجرت مل جائے گی، آپ میرا مال لے جا کر شام کے علاقے میں بیچ کر آئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا، دیکھا کہ میرا چچا انتہائی غریب ہے، اس کی مالی معاونت ہو جائے گی، ان کا سہارا بننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ کی اس بات کو قبول کر لیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ کے پاس پہنچتے ہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے اپنا مال دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شام کی طرف روانہ کر دیا۔ جب شام کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کیا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا غلام میسرہ، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا۔ یہ میسرہ غلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شام کی منڈی میں جاتا ہے۔ وہاں اس نے بہت عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ دیکھتا کیا ہے کہ مکے کے جو شام کی منڈی کے اندر جتنے بھی تاجر ہیں سارے تاجروں کے اوپر دھوپ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مال بیچ کر جب واپس آتے ہیں، آپ واپس پہنچے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آتے ہوئے اوپر بالا خانے سے دیکھ رہی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال انتہائی خوبصورت تھی۔ حضرت خدیجہ دیکھتے ہی دیکھتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کر لیتی ہیں، آپ کی محبت دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حضرت خدیجہ کے دل میں بیٹھ گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، حساب کتاب ہوا تجارت کا، تو پہلے پوری زندگی کسی بھی تاجر کے ہاتھ سے اتنا پرافٹ، اتنا منافع نہیں آیا تھا جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تجارت کی برکت سے آیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ جو بھی تجارت کرتے اس میں صاف ستھرا کام کرتے، کبھی بھی خام مال کو اچھا مال دکھا کر نہیں بیچا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مال شام کی منڈی کے اندر سارے تاجروں میں سب سے پہلے بک جاتا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آپ نے کبھی بھی چیز کا عیب نہیں چھپایا۔ آج ہم گلے سڑے سیب نیچے رکھتے ہیں، اچھے اچھے اوپر، اور گاہک کی نظر چرا کر ہم گلے سڑے سیب شاپر میں ڈال دیتے ہیں۔ ایسا ہی نہیں ہے۔ ہم پھر کیا کہتے ہیں؟ حکمران بڑے کرپٹ ہیں، سارے وزیر چور ہیں، سارے جج جو ہیں وہ بے ایمان ہیں، اور حضرت صاحب ریڑھی والا کیا کر رہا ہے؟ ریڑھی والا بھی تو معافی نہیں دے رہا نا۔ یہ تبدیلی تب آئے گی جب ہم سارے مل کر معاشرے کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ حکمران تو مال وہ کھا رہے ہیں جو گورنمنٹ کا مال ہے، اور ہم وہ کا مال کھا رہے ہیں جو غریبوں کا ہے۔ ریڑھی والا وہ مال کھا رہا ہے جو غریب کا مال ہے، وہ بیچارہ پتہ نہیں کس مزدوری سے پیسے کما کر لایا، اپنے بچوں کے لیے کچھ لے کر جائے گا،
آج جو دھوکہ دے کر مال بیچ رہا ہے یہ حکمرانوں سے بڑا ظالم ہے، کیونکہ حکمران تو مال کھا رہے نا اپنا، کیونکہ وہ ان کا جو اپنا خزانہ ہے اسی میں سے لوٹ کھسوٹ لگی ہوئی ہے، اور جو ریڑھی والا ہے وہ غریب مزدور اور عام طبقے کا مال کھا کر اس کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ ہم پھر نقصان گالیاں دیتے ہیں امریکہ کو اور دا لگا رہے ہیں ریڑھی پہ کھڑے ہو گئے۔ اگر امریکہ والے سارے سچے ہو جائیں تو ان کو گالیاں دینا ہمارا بنتا نہیں ہے، ہم ان کو گالیاں اس لیے دیتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ چیزیں نہیں ہیں۔ اور مسلمان صاحب آپ کیا کر رہے ہو؟ اگر آپ بھی جھوٹ بول رہے ہو تو پھر امریکہ کو کس چیز کی گالیاں دیتے ہیں؟ گالیاں تو تب دو اگر آپ کے ہاتھ میں تسبیح ہے، آپ 24 گھنٹے مصلی پہ ہیں، آپ کا روزہ کبھی بھی چھوٹا نہیں ہے، آپ ماشاءاللہ نوافل کے شوق رکھتے ہیں، نیک کام کرتے ہیں، کبھی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی بھی یہ داؤ لگا کر چیز نہیں بیچی، جھوٹی قسم اٹھا کر چیز نہیں بیچی، پھر تو دو امریکہ کو گالیاں۔ لیکن جب تمہارے اپنے اعمال ایسے ہیں تو پھر دوسروں کو کیا کہتے ہو؟ آج ہماری معیشت جو کمزور ہے اس کی وجہ حکومت نہیں ہے، اس کی وجہ ہمارے اعمال ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی بیان فرمائی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میری امت کے لوگ نافرمانیاں کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان پر ظالم حکمران مسلط کر دیتے ہیں، اور حکمران جب ظالم ہوتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ وہ ظاہراً نہیں معلوم ہوتا، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ عوام کا اتنا غصہ ڈال دیتے ہیں کہ ان سے صحیح فیصلے ہوتے ہی نہیں ہیں۔ جب وہ اللہ کی کرتے ہیں فرما برداری، اللہ کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس رعایا کے حکمرانوں کے دلوں کے اندر نرم فیصلے ڈال دیتے ہیں، ان کی قوم کی محبت ڈال دیتے ہیں جس سے وہ قوم کو فائدہ پہنچاتے ہیں۔ اب مجرم ہم ہیں، حکمران نہیں ہیں۔ اگر ہمارے اعمال ٹھیک ہو جائیں تو ہمیں کوئی بھی نقصان نہ ہو۔ ہم میں سے کوئی بندہ ایسا ہے، پورے مجمع میں سے کوئی ایک بھی بندہ کھڑا ہو کے ایسا کہہ دے کہ میں اپنے سارے مسائل نماز سے حل کرواتا ہوں، کوئی ایسا ہے ہم میں؟ ہم مسلمان ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے زیادہ نیک تھے یا ہم نیک ہیں؟ بتاؤ، بولو یار، ہمارا ایمان عقیدہ ہے نا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کام نماز کے ذریعے کروایا کرتے تھے، تو پھر ہم کہاں کے ہیں؟ ہم کہاں کے ولی اللہ بنے پھرتے ہیں؟ اپنی نماز کے ذریعے اپنے اللہ سے کام کرواؤ، یہ ہمارے لیے سب سے آسان ہتھیار ہے اپنی ضروریات پوری کرنے کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے معاشرے کے اندر بہت زیادہ وقار بن چکا تھا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ مال میں پرافڑی بڑی آ گئی ہے اور خوبصورت بھی ہے، آتے ہوئے دیکھا دل میں محبت بھی آ گئی۔ اب میسرہ جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا، اس سے پوچھا کہ ان کے بارے میں تھوڑی سی معلومات دو، تم نے اس کے ساتھ سفر کیا، اس کو کیسا پایا؟ تو میسرہ کہنے لگا کہ یہ شخص انتہائی نیک ہے، امانت دار ہے، صادق ہے، سچا ہے، اور میں نے بڑے عجیب و غریب واقعات دیکھے۔ شام کی منڈی کے اندر ہر ایک پر دھوپ تھی، اس پر بادلوں نے سایہ کیا ہوا تھا۔ اب حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کے دل میں اور زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بیٹھ جاتی ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نکاح کے لیے پیغام بھیج دیا۔ آپ کی عمر مبارکہ 25 سال ہوتی ہے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کی عمر 40 سال ہوتی ہے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا نکاح ہوا، اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ کا تیسرا اور آخری نکاح ہوا۔ اس سے پہلے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ 2 نکاح کر چکی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پہلا نکاح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ کے ساتھ نکاح ہو جاتا ہے۔ آپ کی عمر مبارکہ اس وقت 25 سال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 35 سال ہوتی ہے تو آپ کی زندگی مبارک کے اندر پہلی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا جاتا ہے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے درمیان میں کئی سال کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ کس نے سوچا ہے؟ سوچتے بھی کوئی نہیں یار تسی جی، جس کے ذہن میں آیا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے، پتہ چلے۔ دیکھو نا، سوال بنتا ہے نا درمیان والے سال کہاں گئے؟ ابھی لوگ صحابہ کو نہیں مانتے تو پورا دین کہاں جائے گا؟ اور بھئی نبوت سے قبل صحابہ نہیں تھے
تو سارے سال آپ کی زندگی مبارک کے محفوظ نہ ہو سکے. جب صحابہ آئے نبوت کے بعد، اس دن سے لے کر آپ کے وصال مبارک تک ایک لمحہ بھی صحابہ نے ضائع نہیں ہونے دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جمع کیا، ایک ایک لمحہ کو، ایک ایک بول کو، ایک ایک فعل کو، ایک ایک قول کو جمع کیا. صحابہ کرام نے یہاں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کی، آپ کے افعال اعمال کو جمع کیا. یہ بھی روایات کے اندر موجود ہے. آپ کے سر مبارک میں کتنے سفید بال تھے، آپ کی داڑھی مبارک میں سفید بال کتنے تھے؟ کوئی گن سکتا ہے کسی کے بال میں؟ کیوں جی؟ لیکن قربان جائیں صحابہ پر. آج لوگ صحابہ کو نہیں مانتے. وہ صرف اسلام کو ختم کرنے کی سازش ہے اور کوئی دوسری بات نہیں ہے. نبوت سے قبل صحابہ نہیں تھے، اس لیے سارے سیرت والے سال محفوظ نہ ہو سکے. جس کے ساتھ جو تعلق، جو واسطہ ملتا گیا تاریخ کے اوراق کے اندر، وہ سیر علماء نے اس کو جمع کرتے رہے. جو سیرت کو لکھنے والے علماء تھے انہوں نے اس کو بھی جمع کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب شادی مبارک ہوئی، اس کے بعد سے لے کر زیادہ آپ کے 35 سال کی عمر تک واقعات نہیں ملتے. بس اس میں اختلافات میں جیسے 10 سال سے 15 سال کی عمر اور 15 سے 25 سال، اس کی وجہ یہی ہے کہ جمع کرنے والے دیوانے نہیں تھے، جمع کرنے والے پروانے نہیں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ جب 35 سال ہوئی، آپ کی زندگی مبارک کے اندر پہلی مرتبہ بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں وہب بن عبد مناف، انہوں نے قریش والوں سے کہا کہ اگر آپ بیت اللہ کو تعمیر کرنا چاہتے ہو، حلال کمائی سے تعمیر کرنا، حرام پیسہ بیت اللہ پر نہ لگانا. بیت اللہ کی پوری تاریخ، بیت اللہ کل 5 مرتبہ تعمیر ہوا. کتنی مرتبہ؟ 5 مرتبہ. بیت اللہ کو پہلی مرتبہ حضرت آدم علیہ السلام نے تعمیر کیا اللہ کے حکم سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا گھر بنایا. اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا آپ اس گھر کا طواف کریں. حضرت آدم علیہ السلام نے جب طواف کیا، اللہ تعالی نے فرمایا اے آدم، یہ پہلا گھر ہے اور تم پہلے انسان ہو جو اس گھر کا طواف کر رہے ہو. حضرت آدم علیہ السلام نے بیت اللہ کو پہلی مرتبہ خود تعمیر کیا اور اس کا طواف بھی کیا. دوسری مرتبہ جب نوح علیہ السلام کے دور کے اندر سیلاب آیا، طوفان آیا، اسی سیلاب کے اندر بیت اللہ کی ساری عمارت بہہ گئی، بالکل عمارت ختم ہو گئی، بنیادیں صرف باقی رہ گئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور مبارک میں اللہ تعالی نے حکم دیا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. اللہ تعالی نے فرمایا ان تم بنیادوں کو اٹھاؤ اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر میرے اس گھر بیت اللہ کی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری مرتبہ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر بیت اللہ کو تعمیر کیا. سوال بنتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پھر پتہ کیسے چلا کہ بیت اللہ یہاں ہے؟ جب سیلاب آیا تو ساری عمارت تو گئی. کیوں نہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور انہوں نے آ کر وہ بنیادیں بتائیں. انہی بنیادوں کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا. تیسری مرتبہ بیت اللہ کو قریش والوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک میں مل کر تعمیر کرنا چاہا. ان کے پاس مال بہت کم تھا. انہوں نے سوچا کہ 4-5 جو قبائل ہیں یہ مل کر ہم پیسے ملا کر ایک دیوار ایک قبیلے والا بنا لے، دوسری دیوار دوسرا قبیلہ، اس طرح کر کے 4 قبیلے جو ہیں وہ دیواریں تعمیر کر لیتے ہیں. تو قریش والوں کو تعمیر کرنے کا سبب کیا ہوا؟ کیوں جی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے پر کوئی بے اعتباری تھی؟ سوال بنتا ہے کہ نہیں؟ پہلی عمارت کہاں گئی؟ قریش والوں نے اس لیے تعمیر کیا کہ جب بارش آتی تھی بیت اللہ میں پانی ہوتا تھا. عمارت انتہائی پرانی اور بوسیدہ ہو چکی تھی، تو جب بھی بارش آتی بیت اللہ کے اندر پانی گھس جاتا. تو قریش والوں نے مل کر بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کرنا چاہا.
انہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کرنا شروع کیا تو بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہوئے ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، مال ختم ہو گیا۔ جب پیسے ختم ہوئے تو انہوں نے حتیم کو چھوڑ کر مربع کی شکل میں بیت اللہ کو تعمیر کر دیا۔ یہ جو بیت اللہ کے ساتھ وہ گول سا دائرہ بنا ہوا ہے نا، یہ بیت اللہ کا حصہ ہے، یہ بیت اللہ کے اندر کی جگہ ہے۔ یہ اس لیے ساتھ نہیں ہے کہ اس کو پہلی مرتبہ قریش والوں نے چھوڑ دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا اس وقت بھی حتیم سمیت تعمیر ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب تعمیر کیا اس وقت بھی حتیم سمیت تعمیر ہوا۔ جب قریش والوں نے تعمیر کیا ان کے پاس پیسے ختم ہو گئے، جس کی وجہ سے انہوں نے وہ جگہ کم کر کے بیت اللہ کو جلدی سے مکمل کر دیا۔ چوتھی مرتبہ بیت اللہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما نے تعمیر کروایا۔ اس کا سبب یہ ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں کہ عائشہ تیرے جو مکہ کے شہر کے لوگ ہیں یہ نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، انہوں نے نیا نیا شرک چھوڑا ہے، ورنہ میرا جی چاہتا ہے میں بیت اللہ کو گراؤں، دوبارہ تعمیر کروں، اس کے 2 دروازے بناؤں، ایک دروازے سے لوگ داخل ہوں، دوسرے دروازے سے لوگ نکل جائیں، حتیم کو اس کے ساتھ شامل کر دوں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، مزاج نبوت کو جو صحابی سمجھتا ہے وہ بعد والا کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما ان کے دور کے اندر بیت اللہ کو تعمیر کرنے کا سبب یہ ہوا، انہوں نے اپنی ذات سے قصداً یہ ارادہ نہیں کیا، بلکہ ہوا کچھ اس طرح۔ حضرت عطا تابعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، صحیح مسلم کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ یزید کے دور کے اندر بیت اللہ کو جلایا گیا۔ جب بیت اللہ کو جلایا گیا تو انہوں نے ابن عباس رضی اللہ عنہما اور اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر کے بیت اللہ کو دوبارہ تعمیر کروایا۔ سبب کیا ہوا کہ یزید کے دور میں بیت اللہ کو جلایا گیا۔ جب اس کو جلایا گیا تو انہوں نے اللہ سے استخارہ کر کے دوبارہ بیت اللہ کو تعمیر کروایا اور 2 دروازے بنا دیے، حتیم کو اس میں شامل کر دیا۔ اب حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہما کے دور کے بعد جب حجاج بن یوسف کا دور آیا، اس نے کہا کہ صحابی کو کہاں حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تعمیر نہیں کروایا تو صحابی نے کیوں تعمیر کروایا؟ اس نے کیا کیا؟ بیت اللہ کو گرا کر دوبارہ اسی طرز پر پھر بنا دیا جس طرح کے قریش والوں نے تعمیر کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا نا کہ 2 دروازے ہوں، یہ اس لیے فرمایا تھا، آپ فرماتے ہیں کہ قریش والوں نے جو دروازہ اونچا لگایا نا، یہ غرور اور تکبر کی علامت ہے، اس میں صرف بڑے بڑے سردار بیت اللہ میں جاتے ہیں، ہر عام مسلمان بیت اللہ میں جانے کی سعادت حاصل کیوں نہیں کرتا؟ ہر ایک کو یہ سعادت حاصل ہونی چاہیے، یہ غرور اور تکبر والا دروازہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے حضرت عبداللہ بن زبیر نے دوبارہ تعمیر کروایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر کمزوروں کا سہارا ہے نا، غریبوں کا سہارا ہمارا نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی میرے اور آپ جیسے عام طبقے کی بات کی ہے۔ میں کہتا ہوں وزیروں، بڑے بڑے سرداروں، بڑے بڑے چیف، تم بیت اللہ میں جا رہے ہو، کوئی کمال نہیں ہے، یہ میرے نبی کی پسند کے خلاف جا رہے ہو۔ میرے نبی کی پسند کیا تھی کہ ہر عام مسلمان اس میں داخل ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کے خلاف حجاج بن یوسف نے گرا کر تعمیر کروا دیا اور پھر حتیم کو باہر نکال دیا۔ اب خلیفہ ہارون رشید کا جب دور آیا، اس نے دوبارہ حتیم کو شامل کرنا چاہا کہ حتیم سمیت بیت اللہ کو تعمیر کرتے ہیں، تو اس وقت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فتویٰ جاری کیا کہ کسی بھی حکمران کو یا کسی بھی انسان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ بیت اللہ کو جب چاہے اور گرائے، آئندہ بیت اللہ کی جو عمارت ہے یہی رہے گی۔ اس وجہ سے آج تک حتیم جو ہے وہ بیت اللہ سے باہر ہے۔ یہ جو عمارت آج بنی ہوئی ہے یہ حجاج بن یوسف کی تعمیر کردہ عمارت ہے۔ اس وجہ سے یہ حتیم باہر ہے کیونکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے
یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جو بھی بادشاہ آئے گا وہ بیت اللہ کی تعمیر کو اپنا کھلونا بنا لے گا کہ میری حکومت ہے، چلو جی۔ اس وجہ سے آج تک جو ہے بیت اللہ کو دوبارہ بھی کسی نے گرایا نہیں۔ یہ تھی بیت اللہ کی تاریخ مختصر۔ آپ صلی اللہ، سوال آخر ہے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، جب آپ کی عمر 35 سال تھی، اس وقت ایک سیاہ پتھر پر جھگڑا ہو گیا جس کو آج حجر اسود کہا جاتا ہے۔ حجر کا مطلب ہے پتھر، اسود کا مطلب ہے کالا، جس کو کہا جاتا ہے کالا پتھر۔ تو یہ بہت پرانا پتھر ہے، اس کو اہل عرب قریش والے بہت ہی تبرک والا اور برکت والا پتھر سمجھتے ہیں، کیونکہ یہ پتھر جنت کا پتھر کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں جب بیت اللہ کو تعمیر کیا گیا، اب حجر اسود کو نصب کرنے کی بات آئی تو اختلاف ہو گیا۔ وہی قریش والوں کی پرانی عادت، چھوٹی چھوٹی بات پر تلواریں نکل آتی اور جھگڑے شروع ہو جاتے۔ تو ان کے اندر ایک شخص تھا ابو امیہ، اس نے یہ مشورہ دیا کہ بھئی ایسے کریں، کل صبح جو سب سے پہلے حرم میں آئے گا نا، اس کو یہ اختیار دیتے ہیں کہ وہ آ کر حجر اسود کو بیت اللہ میں نصب کر دے گا۔ اللہ کی شان، سب سے پہلے حرم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے۔ اس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے ہمیں یہ پیغام ہے کہ ہم وقت کی پابندی کریں، وقت کی پابندی کریں۔ وقت کی پابندی نہیں کریں گے تو پھر اعزاز کبھی بھی حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کی پابندی کی، اللہ نے آپ کو اعزاز عطا فرمایا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھا قریش والوں نے، کہنے لگے واہ واہ واہ، محمد امین، محمد تو امین ہے، یہی حقدار تھا کہ حجر اسود کو رکھے، کیونکہ یہ تو صادق تھا، سچا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چادر منگوائی، چادر منگوا کر اس میں حجر اسود کو رکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی یہ چادر کے چاروں کونے پکڑ لے جنہوں نے بیت اللہ کو تعمیر کیا ہے، چاروں قبائل والوں کو یہ شرف حاصل ہو جائے۔ لا کر پتھر کو بیت اللہ کے پاس رکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اٹھا کر بیت اللہ میں حجر اسود کو نصب کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ بڑھتی ہے، آپ کی عمر جب 39 سال ہوئی، کتنے سال؟ 39 سال ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے سچے خواب آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ انہی نیک خوابوں کی صورت میں آپ کو وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتدا سے ہی شرک سے، گناہوں سے، برائی سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ کیا؟ جتنے بھی انبیاء کرام آئے، جب وہ پیدا ہوئے اس دن سے لے کر ان کی وفات تک کبھی بھی کسی نبی نے گناہ نہیں کیا۔ اگرچہ انبیاء کو اللہ نے ان کی عمر گزرنے کے بعد، زیادہ انبیاء کو اللہ نے 40 سال کی عمر کے بعد نبوت دی ہے، اس سے قبل جتنے بھی انبیاء کرام وقت گزار کر گئے ہیں، کبھی کسی نبی نے نبوت ملنے سے پہلے بھی گناہ نہیں کیا، کیونکہ انبیاء ولادت سے لے کر وصال تک ولی اور صدیق ضرور ہوتے تھے، نبوت اگرچہ ان کو بعد میں ملتی رہی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر امام الاولیاء ہے، کیوں جی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر ولیوں کے بھی ولی اور نبیوں کے بھی نبی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو امام الانبیاء ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شرک سے، برائی سے شروع سے نفرت تھی۔ ایک دن حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ، آپ نے کبھی بتوں کی پوجا کی ہے؟ کیونکہ زمانہ جاہلیت میں لوگ کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں ان چیزوں کو ابتدا سے ہی کفر سمجھتا تھا، برا سمجھتا تھا، مجھے شروع سے ان چیزوں سے نفرت تھی۔ ایک مرتبہ نبوت سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا پیش کیا گیا، آپ نے وہ کھانا کھانے سے انکار کر دیا۔ بعد میں پتہ چلا کہ وہ کھانا حلال نہیں تھا، وہ کھانا حلال نہیں تھا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام کو
ہمیشہ حرام لقمے سے محفوظ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ 39 سال ہوتی ہے، آپ کو سچے خواب آتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جتنا سچا ہوگا اس کو اتنے زیادہ سچے خواب آئیں گے۔ اور خواب دیکھنا مشکل ہے بھائی، مسلمانوں کے لیے تو ہر طرح موجے ہی موجے ہیں۔ کیوں جی علی بھائی، آپ کا نام آج رہ گیا تھا۔ مسلمان سچ بولے، سچ تولے تو خوابوں کے اندر جنت دیکھے، سچ میں دیکھ رہا ہوگا۔ کیوں جی؟ جب خواب سچ بولے گا تو خواب بھی کیا آئیں گے؟ سچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے قبل عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہائی میں عبادت کرنا پسند آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کئی دن غار حرا میں جا کر اللہ کے سامنے عبادت کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اب اتنا زیادہ عبادت کا شوق بڑھ گیا کہ اب آپ صرف گھر میں کھانے پینے کے لیے چیز لینے آتے اور پھر غار حرا میں تشریف لے جاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے پہلے ہی نیک خوابوں کے ذریعے اپنی محبت دکھا دی تھی، اب مزید اللہ نے اپنی محبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ڈالی، جس سے آپ کو تنہائی میں عبادت کرنا پسند آ گیا۔ اور یاد رکھو، جو اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ تنہائی میں اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرے، تنہائی میں اللہ کے سامنے عبادت کرے۔ میں آسان کر کے آپ کو بتاتا ہوں، اگر تنہائی میں ہم اللہ کے سامنے عبادت کر رہے ہیں، خلوت میں اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، کبھی آزما کر دیکھ لینا، جہاں کوئی نہ ہو، صرف انسان اکیلا ہو، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا رہا ہو، اس کو یہ محسوس ہوگا جیسے میرا اللہ میرے پاس ہے، جیسے میرے منہ سے بات نکلنی ہے میرے اللہ نے ابھی پوری کر دینی میرے لیے۔ یہ انسان کو یقین حاصل ہو جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جب بھی کسی بھی انسان کو مقام اور مرتبہ دینے کا ارادہ کیا، اس کے دل میں خلوت اور تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک میں تنہائی میں عبادت کرنے کا شوق بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک دن اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کر رہے ہیں کہ ایک دم ایک فرشتہ آیا، اس نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ سورۃ العلق کی پہلی 5 آیات اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ پہلی وحی ہے، پہلی مرتبہ اللہ کا قرآن نازل ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ کے فرشتے نے جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا یہ پیغام دیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغام دیا، اقرأ، آپ پڑھیے، بسم ربک الذی خلق، اس اللہ کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبریل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا اور زور سے دبایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر فرمایا اقرأ، آپ نے پھر فرمایا ما انا بقاری، پھر گلے سے لگا کر پھر زور سے دبایا، پھر کہا اقرأ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری۔ تیسری مرتبہ جب اقرأ جبریل علیہ السلام نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اللہ کے وحی کی تلاوت کی، اور یہ اللہ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب اللہ کی وحی آئی تو قرآن پاک کو یاد کرنے کے لیے آہستہ آہستہ پڑھ رہے، زبان سے آہستہ آہستہ الفاظ کو دہرا رہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ، آپ نہ جلدی کریں نہ زبان کو ہلائیں، آپ کے سینے میں قرآن کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی مرتبہ جبریل علیہ السلام نے دبایا، آپ کے اندر پڑھنے کی صلاحیت آ گئی۔ دوسری مرتبہ جب دبایا،
آپ کا خوف اتر گیا۔ تیسری مرتبہ جب آپ کو دبایا، آپ کی زبان پر وہ اللہ کی وحی جاری ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی، اللہ کا قرآن ملا، اب وحی کا بوجھ، اس کی طاقت، اس کا رعب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کبھی طاری ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے اپنے گھر میں تشریف لاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے جلدی جلدی کمبل دو، کمبل اڑا دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹ جاتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے ایک قول یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے سورۃ المدثر کی وحی نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ پہلے سورۃ العلق کی 5 آیات نازل ہوئی۔ دونوں اقوال کے اندر مفسرین حضرات پیش کرتے ہیں کہ سب سے پہلے جو پوری سورت نازل ہوئی وہ سورۃ المدثر ہے، اور جو سب سے پہلی وحی نازل ہوئی وہ سورۃ العلق کی 5 آیات ہے۔ دونوں پہلے نمبر پہ آگے کہ نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کمبل لے کر لیٹے، اللہ کی طرف سے پیغام آیا یا ایھا المدثر، او کمبل والے، قم فانذر، کھڑا ہو جا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے وحی نازل فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں اللہ نے نبوت بھی عطا فرمائی۔ نبوت ملنے کے بعد آپ کو سب سے پہلے وضو اور نماز کی تعلیم دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت کیوں دی گئی؟ اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا حتیٰ اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنہ، کہ جو بندے کی ڈھیل اور بڑی سمجھداری اور سوجھ بوجھ والی بہترین عمر ہے وہ کتنے سال ہے؟ 40 سال کی عمر۔ اس لیے اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کو 40 سال کی عمر میں نبوت دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارکہ اس وقت 40 سال ہے۔ آپ مکہ مکرمہ میں موجود ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا پہلا سال کل سے انشاءاللہ شروع ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سن کر، پڑھ کر، یاد کرنے کی، آگے پھیلانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔